مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بڑی مثالیں بیان فرماتے ہیں لوگوں کو بات سمجھانے کے لیے۔ تو ایک بات انہوں نے بڑی اچھی لکھی ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کے دربار کے اندر ایک شخص تھا جو آئے دن اپنے حلیے چینج کر کے، شکل و صورت چینج کر کے اس بادشاہ کے دربار کے اندر بادشاہ کو بھی ہنساتا، درباریوں کو بھی ہنساتا رہتا، ان کی محفل کو گرما دیتا۔ اور بادشاہ ایسا تھا کہ اس بادشاہ کی عدالت میں صوفیاء بھی آ رہے ہیں، ان کی محفل، علماء آ رہے ہیں، ان کی محفل، اہل طریقت آ رہے ہیں، ان کی محفل، اہل شریعت والے آ رہے ہیں، ان کی محفل، یعنی ہر قسم کے لوگ اس بادشاہ کے دربار میں آتے تھے۔ ایک دن اس شخص نے سوچا کہ میں اپنی شکل بھی چینج کرتا ہوں، حلیہ بھی بدلتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، درباریوں کو ہنساتا بھی رہتا ہوں، لیکن میں کچھ ایسا کر نہیں سکا کہ جس سے میں کو بادشاہ کو متاثر کروں۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے بادشاہ کے قدموں کو ہاتھ لگا کے کہتا ہے، بادشاہ سلامت، اگر جان کی امان ہو تو ایک بات کروں۔ بادشاہ نے کہا کرو، امان ہے۔ اس نے کہا جی اگر میں اب ایسا حلیہ بنا لوں، ایسی شکل و صورت بنا لوں کہ آپ مجھے پہچان ہی نہ سکیں کہ یہ وہ ہے، تو آپ مجھے کیا انعام دیں گے؟ بادشاہ نے کہا، مولانا روم فرماتے ہیں کہ اس نے کہا تیری منہ مانگی دولت تمہیں دوں گا، جو چاہے گا تمہیں دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ گیا، اس نے جا کر اپنا حلیہ چینج کیا، بال چینج کیے، داڑھی لگائی، شکل و صورت بدلی، بدل کے نا شہر کے دروازے سے، جہاں سے لوگ شہر کے اندر داخل ہوتے تھے، جہاں بادشاہ کا قلعہ تھا، اس دروازے کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ سر کے اوپر اس نے امامہ باندھا ہوا، فقیروں جیسا لباس پہن کر، حلیہ بنا کر نا اس دروازے کے اندر، دروازے کے ساتھ، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، آنکھیں اس کی بند ہیں، اور کیا کرا، کہتا اللہ اللہ اللہ۔ اب لوگ آ جا رہے ہیں شہر کے اندر، داخل ہو رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں، ان کی نظر پڑتی ہے، وہ دیکھتے ہیں یار کیسا بابا ہے کہ نظریں اس نے جھکائی ہوئی ہیں، سر جھکایا ہوا ہے، اور کتنی توجہ کے ساتھ وہ اللہ کے ذکر کے اندر مشغول ہے، ہر وقت یہی کہتا رہتا ہے اللہ 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 اللہ۔ وہ لوگ آتے جاتے رہے، لوگ اپنے گھروں میں جاتے، وہاں سے کھانا پینا، پھل شل، یہ چیزیں لے کے آتے، بھی فقیر ہے، درویش ہے، بابا پتہ نہیں کہاں سے آیا، تو اس کے پاس کھڑے ہو کے اس کی خدمت کرتے کہ یہ آپ کے کھانے کے لیے بابا جی، آپ اسے کھا لیں۔ لوگ چیزیں رکھ کے چلے جاتے، دوسرے دن آتے تو چیز اسی طرح پڑی ہوتی، خراب ہو جاتی، بدبو آنا شروع ہو جاتی۔ فقیر کہتا ہے مجھے تمہاری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کس طرح تم لگا رہے ہو، مجھے دنیا کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ جب لوگ اتنے زیادہ متاثر ہوئے کہ واقعی یہ کیسا فقیر بزرگ ہے، دنیا کی چیزوں کی طرف، کھانے پینے کی طرف اس کا رجحان ہی کوئی نہیں، انہوں نے جا کر بادشاہ کو ساری بات بتائی۔ بادشاہ سلامت، ایک بزرگ آئے، بابا جی آئے ہیں، درویش فقیر ہیں، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، بڑے لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں، بڑا نیک آدمی، ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا ہے۔ بادشاہ کے دل میں احساس پیدا ہوا، اس نے کہا اچھا اگر نیک بندہ ہے تو مجھے بھی جانا چاہیے۔ بادشاہ وہاں سے چل پڑا۔ اب جب بادشاہ چلا تو لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ بابے کے پاس، فقیر کے پاس، درویش کے پاس بادشاہ آ رہا۔ اب اندر سے وہ بیچارہ گھبرا بھی رہا ہے، ڈر بھی رہا ہے کہ کوئی ایسی بات اگر ہو گئی تو بادشاہ ہے، غصے میں آ کر کہیں ساری نہ قلم کر دے۔ بادشاہ آیا، بادشاہ آ کر اس کے سرانے کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے اس سے باتیں باتیں کی۔ فقیر اپنے اسی انداز میں، لہجے میں، رب کے ذکر میں مصروف ہے، مشغول ہے۔ بادشاہ باتیں کرتا رہا، کہنے لگا ہمارے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر مہربانی فرمائے، آپ بہت اچھے انسان ہیں، اچھے نیک ہیں۔ تو بادشاہ ملاقات کر کے جب واپس جانے لگا تو اس نے کچھ ہیرے، موتی، جواہرات یہ اس کو دیے کہ یہ ہماری طرف سے ہدیہ ہے، آپ اسے رکھ لیں۔ اس شخص نے کہا جی نہیں، آپ لے جائیں، آپ مجھے لالچ نہ دیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں دنیا کا تم اور لالچ دل میں نہیں رکھتا، آپ اس کو لے جائیں۔
مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بادشاہ کے دل میں اور زیادہ احساس پیدا ہوا کہ بڑا اچھا فقیر ہے، بڑا اچھا مسلمان ہے، بڑا درویش ہے۔ فقیر پھر اسی طرح اللہ اللہ کرنے میں لگ گیا۔ بادشاہ سلامت چلا گیا۔ جب کچھ دور چلا گیا واپس اپنے محل کی طرف جا رہا تھا، فقیر اٹھ کر اس نے جا کر نا بادشاہ کے قدموں کو ہاتھ لگائے اور کہتا ہے بادشاہ سلامت، اگر آپ جان کی امان دیں تو میں ایک بات کروں۔ بادشاہ نے کہا یہ فقیر درویش جس کے پاس سے میں ابھی ہو کے آیا ہوں اتنا نیک متقی ہے، اس نے کچھ لیا نہیں، جب قدموں کو ہاتھ لگائے تو بادشاہ کہتا نہ یہ کام نہ کرو، میرے قدموں کو ہاتھ نہ لگاؤ، ویسے بتاؤ کیا بات ہے۔ اس نے پھر پاؤں پکڑ، نہیں بادشاہ سلامت اگر جان کی امان ہو تو میں کوئی بات کروں۔ بادشاہ نے فرمایا قدم چھوڑ دو، قدموں کو ہاتھ نہ لگاؤ، آپ بتاؤ کیا بات ہے۔ انہوں نے پھر ہاتھ لگائے۔ بادشاہ کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے، گناہ گار نہ کرو، جان کی امان دے دی، بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو۔ جب بادشاہ نے جان کی امان کی بات کر دی، وہ فقیر اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے وہ امامہ بھی اتار دیا، اس نے وہ حلیہ بھی اپنا سیدھا کر لیا۔ جب بادشاہ کی نظر پڑی تو بادشاہ کہنے لگا اوہو یہ تو وہی شخص ہے، میں اسے پہچان ہی نہ سکا۔ تو بادشاہ کے دل میں خیال آیا، بادشاہ نے کہا تیرے ساتھ میں نے وعدہ کیا تھا اور تو نے مجھے کہا تھا کہ بادشاہ سلامت اگر مجھے نہ پہچان سکا تو مجھے کیا دو گے، تو میں نے کہا تھا بادشاہت بھی دوں گا، منہ مانگی دولت بھی تمہیں دوں گا۔ تو بادشاہ نے کہا بتا واقعی میں تمہیں نہیں پہچان سکا، اب تو نے کیا لینا ہے؟ دولت لینی ہے، اقتدار لینا ہے، بادشاہت لینی ہے، کیا لینا؟ جو چاہتا ہے میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں نے کچھ نہیں لینا ہے۔ بادشاہ نے کہا کیوں؟ تیرا میرا یہ وعدہ ہوا تھا۔ اس نے کہا میرے رب نے مجھے بہت کچھ دے دیا۔ بادشاہ کہنے لگا تیرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، نہ تیرے پاس گھر ہے، نہ تیرے پاس کوئی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، نہ تیرے پاس کوئی سواری ہے، تیرے پاس ہے کیا جو تو کہہ رہا ہے تیرے رب نے تجھے بہت کچھ دے دیا؟ اس وقت اس شخص نے کہا، مولانا روم فرماتے ہیں، اس نے کہا میرے اللہ نے میرے اوپر بڑی مہربانی فرما دی ہے، مجھے بہت کچھ دے دیا۔ بادشاہ نے کہا کیا دیا؟ اس نے کہا میں نے صرف فقیروں جیسا حلیہ بنایا ہے، اصل نہیں بنا، ان جیسا میں نے حلیہ بنایا ہے، ان فقیروں درویشوں کے روم میں بیٹھ کر میں نے اللہ اللہ کی ہے، تو میرے اس رب نے وقت کے بادشاہ کو لا کر میرے قدموں میں کھڑا کر دیا۔ کیا یہ اس رب کا میرے اوپر کم احسان ہے؟ اس رب نے اتنا بڑا کرم نہیں کیا کہ میں جعلی فقیر بن کر اللہ اللہ میں نے کی ہے تو اس نے وقت کا بادشاہ لا کر میرے قدموں میں کھڑا کر دیا ہے۔ اور اگر میں حقیقت میں اپنے تن اور من کو صاف کر کے اندر کی میل اتار کر سچے دل سے میں اپنے رب کو اگر یاد کروں، میں اللہ اللہ کروں، تو میرا رب میرے اوپر کتنی مہربانی فرمائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، جب نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، ذکر کریں، عبادت کریں، دعا کریں تو خلوص نیت کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ کیا کریں۔ اگر اس بادشاہ کے اوپر اللہ مہربانی فرما سکتا ہے تو اگر آپ سچے دل کے ساتھ اپنے رب سے مانگیں گے، اس کو یاد کریں گے، ذکر کریں گے، اللہ آپ پر مہربانی فرمائے گا۔